قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اعوذ باللہ محنت جو ہے وہ بھی آپ کی اللہ تعالیٰ جیسے بہترین قدردان ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ یقیناً بہت زیادہ جو ہے مقبول ہے. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتی ہوں. اساتذہ جو ہیں عفت مقبول صاحبہ، انہوں نے ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اور اسلامک اسٹڈیز میں. اس کے بعد پھر یہ مصر تشریف لے گئیں، وہاں انہوں نے اسٹڈیز کی اور انہوں نے پھر ایک اپنا ادارہ نور القرآن کے نام سے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جب ایک دفعہ انسان قرآن اور دین کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر اس کی طرح اس کی جو خواہش ہے وہ بھی بہت زیادہ اسی ڈائریکشن میں چلتی جاتی ہے. اور یہ میرا حال ہے کہ جو چیز انسان کے جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. تو انہوں نے آگے تفسیر اور حدیث میں جو ہے وہ اپنی جو ہے قابلیت کا جو ہے لوہا وہ بھی بنوایا اور اس میں بہت اچھی طرح سے یہ منسلک رہیں. اور پھر اس کے بعد قرآن کے حوالے سے جو ہے بچیوں میں ڈفرینٹ ایج گروپ کے جو ہیں ان کو جو ہے یہ قرآن سکھاتی ہیں عربی زبان کے حوالے سے اور ترجمہ تفسیر اور حدیث کے حوالے سے. اور ان کا نظریہ جو ہے یہ ہے کہ جو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن ایک ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہے جو آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے آپ بھی اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں. وہ بہت سارے پیغمبروں کے تھرو ہمارے تک پہنچ رہی ہے اور مطلب جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں تو پھر آخر میں قرآن میں تو سب کچھ انکلوڈ کر کے اکٹھا جو ہے وہ ہمارے تک پہنچ ہی گیا. تو اس کا جو ہے صحیح فہم حاصل کرنا اور اس کو دلوں تک، یعنی آپ جب پوری طرح سے دین میں ڈھل جاتے ہیں، پوری طرح سے دین میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح ایک مومن ہونے کا جو ایک مزہ اور ایک وہ جو چیز ہے تسکین جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو یہ اپنا مشن ساتھ لے کے چل رہی ہوں. اور اسی کے آج بھی میری بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو بتا رہی تھی کہ تقریباً 1.5-2 مہینہ ہو گیا ان کو گھر سے نکلے ہوئے. اور اسی طرح سے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ فرمان ہے کہ کوئی بھی محفل جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر جو ہے مجلس میں ذکر کرتا ہوں. اور وہ مجلس کون سی ہے؟ فرشتوں کی مجلس ہے. جب ہم زمین پہ انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ اس کے بہترین قدردانی کے طور پہ ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول کرے، ان کا آنا یہاں قبول کرے. اور بہترین لوگ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم اکثر ذکر کر رہے ہیں کہ وہی ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو پھر آگے عمل کرنا اور وہ سارا، یعنی وہ تو ساری چیزیں ہیں. کوئی بھی دین کے لیے ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدلے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر جو ہے اس کو ثواب اور اس کو جو ہے عنایت کرتے ہیں. ان کے ادارے کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں. نور القرآن کے نام سے انہوں نے ادارہ شروع کیا. میرا حال 20 سال ہو گئے ہیں غالباً آپ کو اس کے ساتھ. اور ان کا وین جو ہے کہ جی آپ ان کا وین میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ چاہتی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ گھر گھر اور ہر دل تک پہنچے. اور یہ کنیکٹ کرنا چاہتی ہیں انسانیت کو اور دین کو اور ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے، تاکہ جو ہے ایک طرح سے انسانیت کی بھی خدمت رہے ساتھ میں اور ساتھ میں دین کی خدمت جو ہے وہ بھی ساتھ میں کرتی رہیں. اور ان کا جو ایم ہے کہ وہ یہ کہ اسٹڈی کو پروموٹ کریں، اسلامک اسٹڈیز اور اسلام اور دین اور دین سے جڑی ہوئی ہر چیز اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بڑی بڑی چیزیں. جیسے دین کا جو ایک ڈائریکٹ ہے وہ والا کیا ہے وین وہ بتایا جائے، اور اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو روزمرہ میں ہمارے ہر دن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور ہمارا جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کی روشنی میں اپنی جو ہے وضاحت جو ہے وہ ساتھ میں بیان کریں گی. تو ہم چاہیں گے کہ آج یہ ہم ان کے جو ہیں بہت اچھے سے ان کی علم سے بھی فیض یاب ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مطلب ہمارے لیے بھی اس میں تھوڑا مددگار ثابت ہو کہ اس کو ہم اچھی طرح سے ایبزارو کر سکیں اور اس چیز کو اپنے ساتھ اپنی زندگیوں میں لے کے چل سکیں. میں نورین کو بلاتی ہوں، تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم اساتذہ کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن واضح کتاب کی ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں لاتے ہم نے ان کے عمل ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور بے شک تمہیں قرآن حکمت والے اور علم والے کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس کو بے شک بند کر دیں. اس میں دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جی دیکھتے ہو رہا ہے. یہ 1 2 3 تھا حدیث کے. حدیث نہیں ہوا نا وہ کچھ اس کا شوار. حدیث 1 2 3. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ. چلیے زمین کے ایک نئے ٹکڑے پہ اللہ تعالیٰ کی گواہیاں. اللہ کرے کہ ہمارے حق میں یہ چیزیں حجت بن جائیں اور ہم جن جگہوں پہ رہتے ہیں، جن ملکوں سے ہم گزریں، جہاں ہم رہیں، ہم ان کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بہت ساری دعا ہے کہ آج کا یہ بیٹھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ بنے. ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی گرمی لگے تو النار جہنم اشد حرا. تبوک کے میدان میں جب لوگ نکلے تھے تو کچھ لوگ روک لیے گئے. ان کو لگتا تھا کہ شاید اتنی گرمی میں جانا نہ سمجھی کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایسا پیغام دیا جس کو اگر میں اور آپ یہاں اس بڑے پرسکون مطمئن طور پہ سیٹ اپ کیے ہوئے ماحول میں اگر کہیں تو ہمیں اپنے اوپر شرم آئے گی اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس گرمی بہت ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم تو درس سننے آئے، ہم فوکس نہیں کر پائیں گے. اور سیم چیزیں اگر یہ میں کہنے لگ جاؤں کہ میرے سے ڈیلیور نہیں ہوگا، یہ نہیں، تو ذرا سوچئے کہ اس دین کو بچانے کے لیے اگر ہمیں تبوک کے راستے میں سفر کرنا پڑتا، بہت گرمی، بہت وحشت اور کھڑی فصلیں اور قربانیوں پہ قربانیاں اور قربانیوں پہ قربانیاں، تو پھر ہمیں سے کتنے جمتے. تو اس وقت اپنے یہاں ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور ذرا سی گرمی ہے لیکن آپ ریلیکس ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ہم سب پنکھے چلائیں گے تو پھر جس مقصد کے لیے آپ گرمی میں آئے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات شروع کرنے والے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت سارے لوگ نوٹس بھی لیں گے کیونکہ ماحول مسجد کا ایک اچھا ماحول ہے، تو ہم اس کو ایک ایجوکیشنل وے پہ لیں گے. اور آج ہمارا ٹاپک ہے برکت. آپ فلائر دیکھ چکے ہیں نا، جتنا آپ لیتے جائیں گے پیار محبت سے میں آپ کو اتنا دیتی جاؤں گی انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. جو ہمارے نئے ساتھی آئی ہیں ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو سیدھا اندر دوسرے روم میں جا کر فریش اپ ہو کر واپس آ جائیے، اور بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور اللہ تعالیٰ علم کے لیے نکلنا ہمارا قبول کرے، اور جو دور سے آئے جو قریب سے آئے اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنی جناب سے ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. کل فرینکفرٹ میں بھی بہت دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی بھی علم کی طلب ہے. کون کہتا ہے کہ علم کی ان کو نیچے لائی. آپ لوگ جو نئے لوگ ہیں نا کائنڈلی ان کو پیچھے اس کمرے میں تھوڑی دیر ایڈجسٹ کرے. وہ ظاہر ہے کہ ابھی باہر سے ان کو بہت گرمی بھی لگے گی تو ہیلپ کر دیجیے. جی جی، آپ لوگ تھوڑا سا اندر سے دوسرے روم میں فریش ہو کے آ جائیے انشاءاللہ.
چلیے شروع کروں گی تو آپ کو گرمی یا سردی کا احساس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. چلیے میں شروع کروں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم اپنے یورپ ٹرپ میں سے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں آج کی اس ٹاک کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ برکت. برکت کیسے؟ برکت کیا؟ برکت. ہم کسی بھی بندے کو خوشی پہ کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو، شادی مبارک، عید مبارک، بچہ پیدا ہوا بچہ مبارک کہتے ہیں نا. یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ ہاں تو اور آج ہم کمپیئر بھی کریں گے اس چیز کو کہ جب زندگی میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے سے سالوں میں انسان زندگی کو ایسا استعمال کر کے جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کے ان 5 سوالوں میں سے پہلا سوال کیا عمری ہی فیما افنا ہو، اپنی عمر کے بارے میں تو بتاؤ کہاں فنا کر کے آئے ہو. پہلا سوال میدان حشر کا، بتاؤ زندگی کہاں گزاری. تو اس کا جواب آج آپ کو ملے گا. جب برکت ہوتی ہے نا زندگی میں تو چھوٹی سی زندگیوں میں لوگ بہت بڑے کام کر جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ائمہ کرام میں سے کوئی بہت لمبی عمر نہیں پائی ان لوگوں نے. دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو اللہ نے کوئی کئی 100 سال کی زندگیاں نہیں دی، لیکن وہ ایسا کام کر گئے کہ آج 2022 میں بھی آپ امام بخاری کی صحیح سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا. کتنی لمبی عمر تھی امام بخاری کی؟ صرف 60s. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ کئی قارون اور فرعون اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی 100 سالوں کی عمریں گزری. تو برکت بہت خوبصورت چیز ہے اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے دیکھیں. تو لفظ برکت کیا ہے؟ برکہ سے، بارکہ. دیکھیے ہمارے اردو کے ایکسنٹس اگر ذرا کلیئر ہوں تو ہمیں برکہ اور برقہ میں فرق سمجھ آئے گا. برق بجلی کو کہتے ہیں نا، اور برق برکہ سے. تو برکہ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا اونٹنی کے کسی جگہ بیٹھنے اور بیٹھ کے اٹھ جانے پہ. اونٹنی چلتے چلتے کہیں بیٹھتی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تو کہتے برکہ برکت ہو گئی. اور اگر اس بات کو اپنے بہت ہی ایموشنل ٹچ میں سمجھنا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا جان لیجیے. آپ نے میرے سے زیادہ دفعہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تھے. یاد رکھیے جان بچانے نہیں نکلے تھے، ایمان بچانے نکلے تھے، اسلام بچانے کے لیے نکلے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چیز کی کمی تھی مدینہ میں، مکہ میں؟ اپنا خاندان. کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اپنا ہوم ٹاؤن، جیسے آپ کا پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش ہوگا. جہاں مرضی دنیا میں ہم پہنچ جائیں لیکن ہمیں اپنا ملک یاد آتا ہے. ہم باہر کے ملکوں کی خوبصورتیاں، صفائیاں، ستھرائیاں ایک طرف، لیکن اپنے ملک اور اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جاؤ گے وطن سے باہر جاؤ گے یا وہاں جاؤ گے تو وہاں کی مٹی بھی لے آنا، دل میں یادوں کے دیپ جلا لینا نا. ہمیں اپنا ملک یاد آتا ہے، ہر ایک کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت پیار تھا، آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے. لیکن یاد رکھیے یہ گھروں کے پیار نہیں تو آج امت مسلمہ کو یہاں تک پہنچا دیا معذرت کے ساتھ. علامہ اقبال آج سے کئی سال پہلے کہہ گئے کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی، کہ مجھے اپنی ینگ اولادوں کو، یہ یوتھ کو اتنا سول، پنجابی میں کہتے ہیں سول، سہل پسند اردو میں، اور انگلش میں کہہ دیں کہ اتنے نازک مزاج ہو گئے، ہر وقت اپنی نبضیں ہی دیکھتے ہیں. اب یہ نہیں ٹھیک، اب وہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. مجھے رلاتی ہے کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ نے ایک بہت بڑا کام دیا. ہمارا کام پہاڑوں کو ہلانے سے بھی بڑا کام ہے، کنویں کھودنے سے بھی بڑا کام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا. ہم کوئی اپنے لیے تھوڑی آئے تھے، کوئی ہم اپنے گھر بنانے، شادیاں کرنے، بچے پالنے اور دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بڑی جائیدادیں چھوڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے.
یہ تو کام نہیں تھا آپ کا میرا. جب بندہ اپنا مقام چھوڑ دیتا ہے نا تو کام بھی چھوڑ دیتا ہے. جب ہمیں اپنی ہستی، جب ہمیں اپنا رینک نہیں پتا ہوتا نا تو پھر ہم چھچھوری حرکتیں کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ جو کسی بھی ملک کے بڑے سیاستدان لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کئی مراحل سے گزارا جاتا ہے. کبھی صدر وزیر بننا، اس کا اگر حلف اٹھانا تو اس سے پہلے ان کو پبلک سپیچ سکھائی جاتی ہے، ان کو باڈی لینگویج کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ کہیں بندہ دنیا میں UN میں اجلاس میں جا رہا اور تھڑپ تھڑپ چلتا جائے تو اچھا نہیں لگے گا. مینرز ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے ایٹیکیٹس دیے تھے کہ تم اس دنیا میں اپنے لیے نہیں آئے، تم لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے درد میں گھلانا ہے. تمہارا کام اس دنیا میں صرف اپنی یادیں اور اپنی ذات کی بڑائی نہیں ہے. تم صرف اپنے گھروں کو صاف کرنے کے لیے نہیں، تمہیں انسانیت کو صفائی کا کام دیا. کنتم خیر امتن، تھے تم اور ہو تم یا رہو گے تم. جب تک یہ کام کرتے رہے تم تھے. صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ کرام تھے، محدثین تھے. وہ خیر قرون قرنی سے لے کر پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ سب تھے. جب تک امت مسلمہ کو اپنا منصب یاد تھا، جب تک امت مسلمہ کو دنیا میں اپنا مقام پتا تھا، وہ بہت اچھی طرح سے اپنے کام کر رہی تھی. دنیا بھی صاف تھی. یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو آج آپ کو مجھے کچرا دکھ رہا ہے، گندگی ہے. کہیں کردار کی گندگی، اخلاق کی گندگی، نگاہوں کی گندگی، شرمگاہوں کی گندگی. کیسے پہلے زنا تھا، بغیر شادی کے لڑکا لڑکی رہتے تھے، وہی بڑی بےہودگی تھی. لیونگ ٹوگیدر کہہ لیں آپ اس کو، لو فرینڈز کہہ لیں، وہ بوائے فرینڈ وہ بھی تھا. لیکن آج تو انسان مرد مرد، عورت عورت، جانوروں کے ساتھ بھی لگ گئے. گندا ہو رہا ہے دنیا کا ماحول. پلیوشن ہے. آپ کو اپنے ملکوں کے گٹروں کا پانی دکھے گا، لیکن آپ کبھی افکار کی گندگی دیکھے تو گٹروں کا پانی صاف لگتا ہے اس کے آگے. آپ کی میری نسلوں نے آج سے 1-2 نسل کے بعد جس معاشرے میں سانس لینا ہے، یہ آج کا معاشرہ اس وقت صحابہ جیسا لگے گا. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ سڑکوں کے کنارے زنا کریں گے. تو کیا آپ کو مجھے ابھی نہیں دکھتا؟ جائیے ذرا مجھ سے تو کوئی پوچھے دل کھول کر. یہ صرف پچھلے 2 ویک کے ٹریولز نے کیا کیا نگاہوں کو جھکنے پہ مجبور کر دیا. اور گرمیوں کے موسم میں جب آپ باہر نکلیں تو خوف اور وحشت ہے. لوگوں کو جنگلوں میں ڈر آتا ہے شیروں بھیڑیوں سے، آپ کو وہ پبلک پلیسز سے ڈر لگتا ہے جہاں انسان ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں پہاڑوں میں لے جائیں. کہیں بھی جاتے ہیں لوگ خوشی خوشی اس شہر کی سائٹ سینگ، یہ جگہ دکھائیں، یہ دکھائیں. ہر روز کا یہ معمول چل رہا ہے ہمارا. لیکن ہمیں ان کو ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں نیچر کے پاس لے جائیں، کیونکہ لوگوں کے بیچ میں وحشت ہوتی ہے. تو یہ گندگی کہاں سے آئی؟ آج امت مسلمہ کو اپنا وہ سبق بھول گیا. ہم اس دنیا میں کرنے کچھ اور آئے تھے، کرنے کچھ اور لگ گئے. تم بہترین گروہ ہو. اللہ نے یہ کہا تم ببرکت گروہ ہو. امت مسلمہ میں برکت ہے. اللہ نے آپ کو مجھے جو مقام دیا ہے، اگر اس کو سامنے رکھے تو اللہ کے نبی کا مکہ سے ہجرت کرنا اس کی ایک عملی تفسیر تھی. 13 سال اس شہر میں گزارے جس میں یادیں بھی تھی، عزت بھی تھی، صادق اور امین کا لقب بھی تھا. اور وہاں پیپل آف آئیز، لوگوں کی آنکھوں کا ایپل آف دی آئیز تھے. سب پیار کرتے تھے. پیغام نہیں اچھا لگتا تھا، محمد سے تو بڑی محبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جملہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ مکہ والوں کو پیغام سے چڑھتی، پیغامبر سے پیار کرتے تھے. مدینہ والوں کو پیغام سے نہیں، پیغامبر سے چڑھتی. ادھر حسد تھا، ادھر تقابل تھا، ادھر تیری میری تھی، ادھر فرقہ فرقہ تھا، ادھر تم کدھر سے تم کدھر سے تھے. ان کو محمد نہیں اچھے لگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پیغام تو وہی تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنتے، یہی پیغام تو ان کے انبیاء نے دیا. حضرت یعقوب سے لے کے یوسف سے لے کر موسیٰ سے عیسیٰ تک یہ سب نے ایک ہی پیغام دیا تھا. تو بات کا خلاصہ کیا نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کوئی کسی کو برا نہ کہتا، آپ کسی کو کچھ نہ کہتے، انہی میں رہتے. لیکن جب 40 سال کی عمر مبارک آئی، اس سے پہلے تو بہت ساری گواہیاں مل چکی تھیں. لوگوں کی امانتیں تھیں آپ کے ہاتھ میں جس نے ہجرت کر کے جا رہے تھے. ذرا سوچئے، کردار ہو تو ایسا. آج امت سے بھی لوگ پیغام لیں گے. پہلے شرط ہے کہ امت صادق اور امین کا ٹائٹل لے. سچی امت، جھوٹ بول کے، چھوٹے ویزے لگا کر، جھوٹے پیپر ورک کر کے پیسہ نہ کھائے ملکوں سے، جھوٹے پاسپورٹس لے کر تصویریں بدل کر ان ملکوں میں نہ آئے.
جھوٹ بول کر تنخواہیں نہ لے، چھٹیاں کرے اور کام کہیں اور کرے اور چھٹیوں کے پیسے گورنمنٹ سے کھائے، یہ نہ کرے۔ سکھ میں لے کر گھروں سے کام کرے، یہ نہ کرے۔ امت مسلمہ آج اپنے کردار سے تو دکھائے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ جب مسلمان پیسے سے پیار کرتا ہے نا تو ساری دنیا اس مسلمان سے نفرت کرتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو مسلمان زر پرست اور مال پرست اور جاہ پرست اور کہہ لیجئے کہ عہدوں اور صدارتوں اور وزارتوں اور کہہ لیجئے کہ اپنی منوپلیز کے لیے لڑتا ہے تو اللہ دوسروں کے دلوں میں بغض ڈالتا ہے۔ پھر لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، پھر کوئی ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے، کوئی ان کو بلی کرتا ہے، کوئی ان کے نقاب پہ حجاب پہ پردے لگاتا ہے، کوئی ان کی مسجدوں کو بند کراتا ہے۔ یہ اللہ کی سزا ہے، یہ کوئی غیر نہیں کرتا۔ اللہ ہاتھوں کو پکڑ سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہے کر دے، صاحب کن فیکون ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو وہ کیوں نہیں کرتا؟ تم قابل ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا فرشتے اترتے ہیں آج بھی، وہ شعر ہے نا، فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتریں گے۔ کسی نے کہا کہ تم لوگ بڑا کہتے ہو کہ تمہارے نبی پہ اور ساتھیوں پہ فرشتے اترتے تھے، اب کیوں نہیں اترتے؟ گلی گلی تو مسلمان رسوا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی سے سستا خون ہے مسلمان کا۔ تو کسی نے کہا کہ فرشتے اترے تو تھے پر ان کو کہیں مسلمان ہی نہیں دکھے، تو واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ مشروط ہے۔ اب انتم الاعلون، تم ہی بلند ہو، ان کنتم مومنین، شرط ایک ہے کہ تم مومن ہو۔ ایمان ہے اگر تمہارے اندر تو تم مومن ہو، شرط تمہاری ہے، پھر فکر نہ کرو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ غم کھاؤ نہ سست پڑو، اللہ کی مدد ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، دن اور رات ایک کیا، جس کو حضرت نوح کے لیے سورت میں آتا ہے نا، سورت نوح میں آتا ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اس قوم کو صبح کو بھی پکارا تو شام کو بھی پکارا، کبھی جہار سے پکارا کبھی سر سے پکارا، لیکن ان کو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو مکہ میں حجت تمام ہو گئی۔ جب مکہ میں حجت تمام ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہر بندے کے پاس نعمت کے لیے ایک مہلت ہوتی ہے۔ آپ کا بل بھی آتا ہے نا بجلی کا، تو وہ آپ کو 2 ویک کا ٹائم دیتے ہیں کہ اس کے اندر بل جمع کرا دیں، نہیں تو آپ کا بجلی کا کنیکشن کٹ جائے گا۔ فون آپ لیتے ہیں، اس میں سم ڈالتے ہیں، اگر آپ اس کا بل دیتے جائیں گے وہ چلتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دینے کے اندر اتنا زیادہ پکی نہیں ہے، میرے جیسوں کو بھی دے دے گا، آپ کو بھی دے گا، عالم کو، فاضل کو، نیک کو، بد کو، سب کو دیتا ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد نعمت برقرار صرف اس کی رہتی ہے جو اس نعمت کا حق ادا کرتا ہے۔ مکہ والوں پہ اللہ نے بہت بڑی نعمت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، ان کے بعد اور ان کے پہلوں کے لیے بھی ایک شرف تھا، لیکن مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ سے دشمنی کی، آپ کا پیغام لے کر نکلنے والوں کی جان کے دشمن ہوئے۔ بہرحال اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ جائیے۔ کچھ ساتھی تو پہلے ہی جا چکے تھے، آپ کے جانے کا جب موقع آیا، اور آپ کے ساتھ وہ صدیق تھے کہ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد امتیوں میں سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ آپ ہجرت کیجئے۔ آپ اپنے گھر سے سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں۔ جب اندر گئے تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی اور ابو بکر تھے، تو اللہ کے نبی بڑے انیوژل ٹائم میں آئے، اس وقت آتے نہیں تھے عموماً، عربوں میں دوپہروں کے وہ کہیں جانے آنے کا رواج نہیں، گرمی تھی، تو کہا کہ ابو بکر مجھے تنہائی چاہیے۔ کہا اللہ کے نبی یہاں آپ کے گھر والوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کا سوال کیا تھا؟ کیا مجھے بھی؟ کہا ہاں، آپ کو بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے۔ ابو بکر صدیق رو پڑے اس مسئلے میں کہ گرمی بڑی ہے، اس لیے کہ میری بچیوں کا کیا ہوگا، میرے بوڑھے باپ کا، ابو حفا کا کیا ہوگا۔ نہیں، آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں کہ اگر میں نے اس دن اپنے باپ کو خوشی سے روتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا۔ ابو بکر صدیق کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کس بات کی خوشی تھی جی؟
ڈزنی لینڈ دیکھنے جا رہے تھے، کوئی فن پلیکس تھا، کوئی تجارتی سفر تھا، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ تھا، سائٹ سینگ تھی؟ نہیں، اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داریاں تھیں، شہادت حق کی گواہیاں تھیں. اور پھر وہ ہجرت کی راہیں قدم قدم، اس پہ بہت لیکچرز بھی ہوئے ہیں، پوری سیریز ہے. ہر سیرہ سیشن میں سے آپ صرف اگر ہجرت کی راہیں سن لیں تو پھر آپ یہاں ایسے نہیں بیٹھ سکتے، پھر آنکھوں سے روتا ہے بندہ. ان کے بھی گھر تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں. اور ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلتے وقت سفر کے خرچے، وہاں جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا، ایک ایک چیز چھانٹ چھانٹ کے اپنے گھر کی لے رہے تھے. لاٹھی سے اپنی جھروں کو دیکھ رہے تھے کہ کسی جھری میں تو نہیں کوئی نوٹ رکھا ہوا. اور جب ابو بکر صدیق نکل گئے تو گھر میں بیٹیاں تھیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ اور ایک ان کی بڑی بہن حضرت اسما تھی. جاتے جاتے ایک بیگ، تھیلا دے گئے کہ اگر تمہارے دادا یعنی میرا باپ جو کہ نابینا تھے وہ کچھ پوچھے نا تو یہ دکھا دینا. اور یہی ہوا. جب ابو بکر چلے گئے تو بعد میں ابو قحافہ نے دیکھا کہ ابو بکر کدھر ہے. کہا ابو بکر کدھر ہے؟ کہا وہ کہیں چلے گئے. کہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ تو نہیں چلا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا. تو بیٹیوں نے کہا کہ جی. کہا ہائے ہائے، وہ گھر میں جو سونا پڑا ہوا تھا وہ تو نہیں لے گیا؟ کہا پتہ نہیں، یہ ایک تھیلا دے گئے. تو وہ بوڑھا ابو قحافہ ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہا ہے، کہتا چلو شکر ہے سونا چھوڑ گیا. اور آپ کو تو وہ سونا نہیں تھا. ابو قحافہ کو بہلانے کے لیے ابو بکر صدیق پتھروں کے ڈلے ڈال کر ایک تھیلا چھوڑ گئے تھے. سونا ساتھ لے گئے تھے کہ وہاں سفر میں کام آئے گا. یاد رکھیے، نسبت جوڑنا بہت آسان ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، عاشقان رسول کہلانا بہت آسان ہے، پیغمبر کے ساتھی کہلانا بہت آسان ہے. یہ صدیقیت کا مقام کب ملتا ہے؟ جب سونا چاندی گھر بار پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنتے. اور پھر وہ ابو بکر صدیق کا 3 راتوں کا غار ثور کا سفر اور آپ کا ساتھ، اس کی تو کیا شان ہے. یہ سارا کچھ قرآن میں، آپ سورہ توبہ پڑھیں ڈیٹیل میں بھی تو اس میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑی محبت سے کھلے آسمان پہ ستاروں کو دیکھ کر کہا، اللہ کے نبی، کیا قیامت کے دن کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ پہلے تو حضرت عائشہ کے سوال پہ غور کیجئے، چونکہ اس دور میں نیکیوں کا رواج تھا نا، تو دماغوں پہ نیکیاں تھیں. آج کے دور کی عورت ہوتی تو پوچھتی کسی کی دولت، کسی کے نوٹ، کسی کا سونا چاندی. ہم اسی چیز پہ تو ہم رش کرتے ہیں جو ہمارے دماغوں پہ چھائی ہوتی ہے. اس دور میں نیکی دماغ پہ چھائی ہوئی تھی. کہا کس کی نیکی ایسی ہو سکتی ہے کسی کی؟ کہا ہاں ہوگی. کہا کس کی؟ تو کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ کا دل جیسے بجھ نہیں گیا. کہنے لگی اچھا میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے. بیٹی تھی نا، تو اس پہ وہ جو پرائڈ آف پرفارمنس سے بڑا اللہ کے نبی کا جملہ کہا کہ عائشہ تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی بات کرتی ہے اور معیار آسمان کے ستارے. ابو بکر صدیق کی تو ان 3 راتوں کی نیکیاں جو اس نے میرے ساتھ ہجرت کے دوران غار ثور میں گزاری، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بھری. وقت کی بات ہوتی، بات وقت گزر جاتا ہے، یادیں رہ جاتی ہیں. یہ وقت میرا آپ کا بھی گزر جانا ہے. لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، کرونا آیا چلا گیا نا. یہ وقت نہیں رہے گا. ہم اپنی زندگی میں 20 30 کتنے کے ہوں گے؟ 30 35 40 45 50 60 70 گزر جانا. اور ایک دن اس زمین کے سینے پہ سے اٹھ کے اس کی گود میں چلے جائیں گے. وہاں جا کر یاد آئے گا کہ ہم اپنی ان زندگیوں سے کیا لے کر گئے. جب دین کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو ہم اس وقت کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے مدینہ گئے اور غار ثور میں ایک ایسا بھی مقام آیا کہ تھکن، اور آپ یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی کی عمر مبارک کیا تھی؟ 53 ایئرس، 53 سال کی عمر. ایک ادھیڑ عمر ہونے لگتی ہے. سفر، اور وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے. آج بھی آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں نا تو انسان نیچے کھڑا ہو کے نا یوں دیکھتا ہے، یوں اوپر ہے غار. آپ کہتے ہیں ہائی، اس پہ چڑھ کیسے گئے تھے؟ اور جب
غار میں گئے تو ابو بکر صدیق کے گھٹنے پہ سر رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی۔ اتنے میں وہ جھریاں جو چھوٹی چھوٹی تھی غاروں میں ہوتی ہیں، تو ابو بکر صدیق اس میں پہلے سے کچھ چیزیں اپنے کپڑے کی دھجیاں ڈال چکے تھے کہ کوئی کیڑا نہ آ جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی جان کو خطرہ ہو۔ اور کسی ایک جھری میں سے کسی زہریلے کیڑے یا سانپ یا جان کوئی بھی ہوگا، اس نے ابو بکر صدیق کو ڈسنا شروع کر دیا، اور ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے کہ کہیں نبی کے آرام میں مخل نہ ہو۔ اور جب آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں اللہ کے نبی کے رخساروں پہ تو آپ کی آنکھ کھل گئی کہ کیا ہوا۔ دیکھا تو ابو بکر صدیق کے پاؤں کے انگوٹھے پہ کیڑا کاٹ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا، اللہ نے شفا دی۔ یہ برکتیں ہیں، یہ ہے وہ چیز جو آپ کو اتنی سی عمر، ان کی بھی عمر 60 کے قریب تھی، جس میں کیا کر گئے کہ صدیقیت کا مقام لے گئے۔ اور جب پھر وہاں سے نکل کر مکہ سے نکلے تو مدینہ کی قریب جانے سے پہلے وہ روڈ آ گئی جہاں سے دوبارہ مکہ دکھتا، تو ایک دفعہ مکہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیا جاتا۔ مدینہ جانے کے بعد مکہ کی یاد میں بخار ہو گیا تھا اللہ کے نبی کو۔ تو یہ پیار میرے آپ کے دلوں میں نہیں ہے، یہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن جو بات لفظ برکہ کو آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ سمجھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ پہ سوار تھے۔ مدینہ میں جانے سے پہلے ہی اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی تھی۔ ہر گھر منتظر تھا کہ اللہ کا نبی ہمارے گھر آ کر رکے، کیونکہ نبی دین کے دفاع کے لیے نکلا ہے، تو کتنا خوش بخت ہوگا وہ گھرانہ کہ جس کو اللہ کے نبی کا ہوسٹ بننے کا موقع ملے۔ یاد ہے آپ کو کون سے صحابی تھے؟ غریب صحابی، بولیے نام، آپ کو سب کو آتا ہوگا۔ ابو ایوب الانصاری، غریب صحابی تھے۔ چپکے اپنی بیوی سے کہتے ہیں، آپس میں جیسے میاں بیوی باتیں اکثر کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر رکے۔ تو ایک نے یہ کہا ہوگا تو دوسرا کہتا ہے کہ لو، اتنے بڑے سرداروں کو چھوڑ کے میرے گھر کوئی رکے گا؟ یعنی کون رکنے دے گا؟ آپ کہتے ہیں وزیر مشیر آتے ہیں تو وزیر مشیر ان کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی اب حیثیت ایک لیڈر کی بن چکی تھی۔ کل آنے والے دور میں مدینہ کی بستی کے آپ بے تاج بادشاہ تھے۔ تو خیر، شوہر بیوی کے دل میں خواہش ہے لیکن اظہار نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر رہ لیں۔ اور آپ نے کیا کہا کہ میں وہاں رکوں گا جہاں میری اونٹنی رکے گی۔ یہ معمور کر دی گئی ہے، مراد ہے کہ اللہ کے حکم سے چلے گی، اللہ کے حکم سے رکے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ چلتی چلتی ایک ایسی جگہ سے گزری کہ جہاں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی دوبارہ اٹھی۔ آپ نے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا وہ فلاں 2 بھائیوں کی ہے، یتیم بچے تھے۔ کہا یہ زمین خریدی جائے گی، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، مسجد نبوی۔ لوگوں نے کہا پیسے ہی لے لیں؟ کہا نہ، یعنی نبی نے اس وقت وہ زمین مفت لی ہوتی نا تو ہر حکمران کے لیے یہ سنت بن جانی تھی کہ جہاں بھی علاقے فتح کریں تو جس جگہ کو چاہیں پکڑے، اللہ کے لیے لے لیں، اور لوگوں پہ ظلم ہونے لگے۔ پیسے دے کر وہ جگہ لے لی اور اپنے گھر سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کی۔ خیر، اس کے بعد اونٹنی چل رہی ہے تو ابو ایوب الانصاری کا گھر بھی آیا۔ دل سب کے بند ہیں کہ پتہ نہیں آج کس کے نصیب جاگتے ہیں۔ اور اونٹنی ابو ایوب کے گھر سے آگے چلی گئی۔ دل تنگ ہو گیا کہ ہمیں تو پہلی امید تھی کہ ہماری باری نہیں آنی۔ لیکن دیکھیے برکت کیا ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی اونٹنی آگے جا کر پھر واپس آتی ہے اور پھر ابو ایوب الانصاری کے گھر کے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ہے جی برکہ۔ عربی زبان میں اونٹنی کا کہیں بیٹھ کے اٹھ جانا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ تو ابو ایوب الانصاری کا دل کھل گیا۔ اب برکت پہ آگے جانے سے پہلے ان کی بھی کیفیات ذرا سی فیل تو کیجئے کہ ان کی تو پاؤں زمین پہ نہ ٹکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ادھر ہی رہوں گا،
اب ان کے گھر کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے ایک اوپر کو، ہمارے طرح بڑے بڑے ان کے ماشاءاللہ ولاس نہیں تھے، چھوٹا سا گھر تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اوپر کا کمرہ جو تھا یا جو بھی اوپر ہوگا وہ سیٹ کیا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر بیٹھے. آپ نے کہا نہیں میں نیچے رہوں گا. آپ کو تھا کہ لوگ بھی آئیں گے ملیں گے اور سہولت ہے نیچے ہونے میں، تو اصرار کرنے پہ وہ مجبور ہو گئے. اب وہ رات جس میں اللہ کا نبی نیچے اور اب ظاہر اب پھر ان کو اوپر جانا پڑا. ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ساری رات اوپر میں کمرے کے درمیان میں نہیں نبی چلے، دیواروں پہ چلے کہ کتنا مجھے برا لگے گا کہ اللہ کا نبی نیچے اور میں اوپر ہوں. دیکھیے محبت کو کوئی آئی لو یو کہنے کے یا دل یا پھول دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ پیار کوئی نہیں کرتے، اور جو پیار بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. جھوٹ تو اس میں پتہ 1 سیکنڈ میں کھلتا ہے. اتنے محتاط ہو رہے ہیں کہ گھڑے کا پانی نکالتے نکالتے وہ گھڑا نیچے گرا، پانی بہہ گیا، چھت ٹپکنے لگی. اگلے دن صبح آ کے اللہ کے نبی نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، آپ میری درخواست قبول کریں، اوپر چلے جائیں، میں نیچے رہوں گا. تو آپ نے پھر ان کی خواہش پوری کی. اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ جب کھانا بنا کر بھیجتے تھے نا، تو جب وہ تھال میں سے کھانا واپس آتا تھا تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ کے نبی کی انگلیوں کے نشانوں پہ انگلیاں پھیر کر کھانا کھاتے تھے. برکت. تو آج ہم تھوڑی سی بات مزید طور پہ برکت کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں لاشعوری طور پر ہم بہت دفعہ یہ لفظ بولتے ہیں، برکت برکت برکت، مبارک. عربی زبان میں برکت کہتے ہیں کسی چیز میں خیر اور بھلائی کے پیدا ہونے کو برکت کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. برکت جو ہوتی ہے نا یہ خریدی نہیں جا سکتی. جیسے میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی نا، عمر میں برکت ہوتی ہے. تھوڑی سی زندگی میں اللہ کسی سے کوئی بہت بڑا کام لے لیتا. اور برکت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ ایسے محسوس کیجئے کہ کسی کے پاس، چلیے میں آپ کو اس کے ڈیفرنٹ اینگل دیتی ہوں. یعنی مطلب کہ اب کیا ہے، آپ ایک کام کہتے ہیں نا، مثال ہے کہ $100 ہے یا آپ کے پاس ادھر یورو ہے، آپ کہتے ہیں 100 یورو ہے ایک بندے کے ہاتھ میں اور ایک کے پاس 10 یورو ہے. دماغ کیا کہتا ہے؟ 100 بڑے ہے نا. برکت کہتی ہے 10 بڑا ہے 100 سے. اللہ برکت ڈال دینا تو 10 یورو والے کے پاس زیادہ خوشی، سکون اور اطمینان ہوگا 100 یورو والے کی نسبت. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ برکت کا جو ظہور ہے نا وہ مختلف طرح سے ہوتا ہے. مثلا ایک ہے خوشحالی، یعنی برکت کیسے ڈیفائن کروں؟ خوشحالی آپ انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں پراسپیرٹی. کسی بھی چیز میں جب برکت پیدا ہو جاتی ہے نا تو بندہ خوشحال ہو جاتا ہے، ہاں دگنی تگنی ہو جاتی ہے. یعنی کسی جگہ میں آپ دیکھیے کہ آپ مثال ہے کہ ایک کمرے میں 50 لوگ بیٹھے ہیں اس وقت بالفرض، ٹھیک ہے. اب یہ روم 50 کے لیے نہیں ہے، 25 سے، لیکن آپ 50 بڑے آرام سے بیٹھ جائیں. یا ایک جگہ پہ لکھا ہوگا کہ ادھر بس جی 30 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور وہاں 50 آ کے بیٹھ جائیں. تو یہ جو ایکسٹرا ہے نا یہ برکت ہوتی ہے. چلیں کھانا آپ بناتے ہیں، روزی بناتے ہیں، آپ نے اچانک دیکھا مہمان آ گئے. کھانا آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے بنا ہوا تھا لیکن 4-5 لوگ ایکسٹرا آ گئے، جتنے آپ تھے اتنے اور آگے. آپ کہتے ہو کھانا کم نہ ہو جائے، یہ وہ تھوڑا سا ادھر ادھر جوڑ توڑ کرتے ہیں، وہ 5 بھی کھا جاتے ہیں، آپ 5 بھی کھا لیتے ہیں. آپ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں بھلا؟ برکت پڑ گئی، آج بڑی برکت ہوئی. ٹھیک ہے، تھوڑی چیز میں زیادہ ہو جانے کو برکت کہتے ہیں. پھر اسی طرح برکت کا ایک مفہوم حفاظت، سیکیورٹی. مثلا آپ کے پاس کوئی بہترین نعمت ہو، مثلا آپ کا گھر ہے، اس میں اس کی حفاظت ہو جائے گی. آپ جب کہتے ہیں نا اللہ آپ کو برکت دے تو اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی حفاظت ہو، آپ کی ٹوٹیاں نہ ٹوٹے، آپ کا کوئی نقصان نہ ہو، آپ یہاں اپنے اس گھر میں سکون سے رہیں. اور آپ دیکھیے کہ میزبان کو جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا سکھائی، اور ساری دعاؤں میں میرے حال سب سے زیادہ میرے اپنے لبوں پہ یہ رہتی ہے ہر دن ہی، تو نئے سے نئے مہمان اور نئے سے نئی جگہ، تو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ ان کو برکت دے اس میں جو تو نے ان کو رزق دیا، اور ان کو معاف کر دے اور ان پہ رحم کر دے. آپ کو کیا پتہ اس ایک دعا سے برکت کیا ہوئی؟ چوری ہونی تھی نہیں ہوئی،
اے سی خراب ہونا تھا، نہیں خراب ہوا. یہ جو آپ ایک دوسرے کو برکتوں کی دعا دیتے ہیں، دیا کریں، اپنے بچوں کو بھی دیا کریں. تو اس میں ایک حفاظت کا معنی بھی ہوتا ہے. اور تیسرا معنی ہوتا ہے تکمیل، فلفلمنٹ. بعض اوقات بظاہر ناممکن نظر آنے والے کام اللہ کے فضل سے پورے ہو جاتے، کیونکہ اس میں دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکت نازل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا پتہ چلا کہ برکت کا خلاصہ کیا نکلا کہ برکت جب آئے گی کسی چیز میں، تھوڑی چیز زیادہ ہو جائے گی. پیس اینڈ پراسپیرٹی دونوں ہوں گی. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. 2 دن پہلے، کل تو ہم آپ کے ادھر فرینکفرٹ میں ہی تھے، ایک دن اس سے پیچھے ہم زیورخ میں تھے، سوئٹزرلینڈ. اس سے پیچھے ہم اٹلی میں تھے. سوئٹزرلینڈ کو اور ناروے کو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے خوشحال ملکوں میں سے ایک ملک. بہت اچھی پراسپیرٹی ہے، بہت خوشحالی ہے. ناروے کو لے لیجئے سامنے، امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے. اب وہاں کیا ہے؟ خوشحالی ہے، لیکن وہاں دلوں میں خوشی نہیں ہے. اس کے برعکس میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ بنگلہ دیش لائف سٹائل اور ریسورسز کے ناطے سے دیکھا جائے تو پسماندہ ملکوں میں آتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ ایز کمپیئر ٹو ناروے یا سوئٹزرلینڈ دیکھا جائے تو دنیا کے خوش رہنے والے لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے بھی کوئی بنگلہ دیش سے ہے کہ نہیں. ادھر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم لاسٹ ویک اٹلی میں تھے تو روم شہر ہم گئے. گلیاں، چبارے، کونے بول بول کے بتا رہے تھے ادھر ہمارے بنگالی بھائی اور بہن رہتے ہیں. ساتھیوں نے بتایا کہ گنتی کے پاکستانی ہیں ادھر اور زیادہ بنگالیز ہیں. ہوٹل ان کے، مسجدیں ان کی. ایون جس شادی میں ہم انوائٹیڈ تھے وہ ریسٹورانٹ ٹائپ چھوٹا سا ہال تھا، وہ بھی بنگالیز کا تھا نا. ہاں، تو اب بنگلہ دیش میں کیا ہے؟ دولت کی کمی ہوگی، ریسورسز شاید کم ہوں گے کمپیئر ٹو دوسرے ملکوں، بٹ وہاں کے لوگ خوش ہیں. ناروے اور سوئٹزرلینڈ میں خوشحالی بہت ہے لیکن خوشی نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے پھر بھی آپ خوش ہیں. آپ کے پاس تھوڑا ہے یا آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ پھر بھی خوش ہیں. برکت والی زندگی میں تھوڑے وقت میں بندہ بہت کر جاتا. ریسورسز کم ہے، کوئی بات نہیں. آپ اپنی نانیوں دادیوں میں سے یا آپ کی ساسیں جو موجود ہیں کبھی گھر جا کر پوچھیے گا، اماں سناؤ ہاں جب آپ جوان تھیں اور آپ کے گھروں میں مہمان آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ بتائیں گے آپ کو. ایک مرغی پکانا، صرف ایک مرغی، وہ بھی کئی لوگ گھر میں رکھی ہوتی تھی اور اس کو کاٹ کے ذبح کر کے ہانڈی چڑھا دیتے اور لمبا شوربہ کھا جاتے تھے لوگ. آج صرف ایک دعوت، اور وہ بھی جو پہلے سے پتہ ہو، اناؤنسڈ دعوت. میرا 10-20 مرغیاں ذبح ہوتی ہیں. یہ روسٹ بنے گا، یہ یخنی بنے گی، یہ بنے گا، وہ بنے گا. تب برکت زیادہ تھی. اور یاد رکھیے کہ برکت کی، چلیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کو لے کے کہ برکت کس چیز میں ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت آئے، پیس بھی ہو، پراسپیرٹی بھی ہو، سیفٹی بھی ہو، سیکیورٹی بھی ہو، حفاظت بھی ہو آپ کی، تھوڑے میں زیادہ بھی مل جائے. چاہتے ہیں نا ہم سب، جو اس کے ڈیفرنٹ اینگل ہے. فلفلمنٹ کا احساس ہو زندگی کے اندر، ایک لذت، ایک نشاط، خوشی سے. آپ کھا بھی رہے ہیں تو آپ کو فکر ہے موٹے نہ ہو جائیں. آم کھا رہے ہیں، خوشی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ شوگر ہو جائے گی، ویٹ بڑھ جائے گا، ہے نا. تو جو اندر سے ایک خوشی، جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ مومن کی پہچان ہے. مومن کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے، فلفلمنٹ ہوتی ہے. وہ کھائے نہ کھائے وہ لوگوں کو خوشی دکھتا ہے، وہ سوئے نہ سوئے وہ لوگوں کو فریش ہی دکھتا ہے. تو برکت کس میں؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات میں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان پہلی آیت. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تاکہ جہان والوں کو وہ ڈرائے. اور یہ کیوں کہا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرو. حدیث میں کہتا ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا اس میں برکت ہوگی، اور جس کام کو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے گا وہ ابتر ہوگا. اور ابتر کہتے ہیں جڑ کٹا. ان نشانیہ کا حول ابتر. ابتر یہ دیکھیے کینچی، جڑ کٹ دی، نسل بریدہ کہہ لے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نام پہ برکت ہے، تو آپ جو کام بسم اللہ سے کریں گے اس میں برکت ہوگی. آپ چاہتے ہیں
آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اللہ کا نام اس میں ڈال دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت آئے، اللہ کا نام ڈال دیجئے. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد میں برکت ہو، آپ کے حسن میں، آپ کی جوانی میں برکت ہو، آپ کے تعلقات میں برکت ہو، اس میں اللہ کا نام ڈال دیجئے. سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک. تو اللہ کی ذات میں برکت ہے. ہم اکثر بچپن سے یہ جملہ سنتے آئے کہ اللہ کے رستے میں جب دیتا ہے بندہ تو مال میں برکت ہوتی ہے. یہ ہم سنتے بھی، اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے. 3 چیزوں کا نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قسم کھا کر اللہ نے کہ نبی نے کہا تھا کہ ما نقصت صدقۃ من مال. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا. 2 چیزیں اس میں اور بھی تھی. صدقہ دینے سے یا اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا نا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے، مال اللہ کے راستے میں دیں گے تو مال میں برکت ہوگی، وقت اللہ کے راستے میں دیں گے تو وقت میں برکت ہوگی، جوانی اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو جوانی میں برکت ہوگی. آپ اپنی زندگی کی دی بیسٹ تھنگ اللہ کو پیش کر دیں، جم جائے گی. آج ہمارے ہاں لوگوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ چلو کچھ تو پھر اللہ کا بھی نام ہونا ہی چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معیار کتنے دوغلے ہیں. ہم اپنی ذات پہ کوئی کام کریں جس میں میری شان ہے، میری عزت ہے، میرا نام ہے، وہ چاہے میرے بچے کی شادی ہے یا میری شادی ہے یا میرے گھر کی کوئی دعوت ہے یا کوئی میری کٹی پارٹی ہے، تو پھر ہمارا ڈسپلے کوئی دیکھے، ہمارے اپنے گھروں کی شان تو کوئی دیکھے. اور جب ہم بات آتی ہے اللہ کی تو پھر چیزیں روتی ہیں. ایک فقیر اللہ کے نام پہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دینا، تو جو اس کے ہاتھ میں ریزگاری دیتے ہو، اور ایک جو دولہا کو سلامی کے لیے نوٹ ڈال کے ایک بڑے خوبصورت اتنے اس سے بڑے کا تو پیسوں کا لفافہ لے لیتے ہو جس میں ڈال کے سلامی دیتے ہو، تو تمہارا نام زیادہ پیارا اللہ کے نام سے. عموماً ہم اللہ کے نام پہ کرتے کیا ہیں؟ فاسٹنگ. اور جو کرتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رونا نہیں آتا. کبھی خون کے آنسو کوئی نچڑتا دیکھے دل سے، تو کبھی ہمارے آج کے اسلام کا حال تو دیکھے کوئی. آج ہم مسلمان اللہ کے نام پہ جگہیں لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، تو بعد میں پھر ہم ان چیزوں کا استعمال کیسا کرتے ہیں؟ رونا آئے گا انسان کو دیکھ کر. اس لیے کہ مال مفت دل بے رحم. ایک ٹشو کی جگہ 4 ٹشو پکڑتے ہیں لوگ مسجدوں میں. کبھی آپ نے افطاری کی ہو؟ مجھے آپ کے شہر کا کچھ بھی نہیں پتا. آج پہلی دفعہ ہیمبرگ کی زمین پہ قدم رکھے ہیں. شاید کبھی گزرے بھی نہیں ادھر سے. فرینکفرٹ گزرے ہوئے ہیں، برلن بھی جاتے ہیں، لیکن ادھر نہیں کبھی آئے. مجھے آپ کی کسی ایکٹیویٹی کا اس شہر کی نہیں پتا. میں کہہ سکتی ہوں یہاں آنے سے پہلے میں آپ میں سے کسی کو نہیں جانتی تھی. 2-3 نام جو اسی لیکچر کی ارینجمنٹ میں سامنے آئے، بس ان کو بھی ناموں تک ہی جانتی تھی نا. لیکن عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے ہم مسلمان آج دین کے نام پہ لی ہوئی چیزوں اور ان جگہوں کا مس یوز کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے تھوڑی لگے ہیں. ایک گلاس کے نیچے دوسرا گلاس رکھ کر 2 گلاسوں میں نہیں چائے گرم لگے گی. بھئی انہوں نے اس کپ کو چائے کے لیے اگر بنایا تو یہ نہیں پھٹے گا. ایک پلیٹ کی جگہ دوسری پلیٹ. اور باتھ روموں میں ٹوائلٹ پیپر دیکھیے، سوپس دیکھیے، لائٹیں، پنکھے دیکھیے. یعنی یہ آپ نے دیکھا ابھی میں آئی ہوں تو میں نے سارے پنکھے بند کیے. کیوں بھائی؟ اس کا بل کس نے؟ مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں یہ جگہ کس کی ہے، اپنی ہے، کرائے کی ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ اسلامک سینٹر ہے. تو یہ جو بلب جلیں گے یہ مجھے اس وقت سے چبھ رہا ہے. میں آپ کو کہہ نہیں رہی، ڈر گئی کہ آپ کہیں گے یہ آتے یہ کیا کچھ کر رہی ہیں، لیکن مجھے یہ لائٹ اتنی چبھ رہی ہے کہ ابھی بھی کوئی میرے کہنے پہ بند کر دے تو مجھے خوشی ہوگی. اس لیے کہ اس کا بل کون دے گا؟ یہ پانی اتنا جو آیا پڑا ہے، آپ پانی پی کے بوتل تھوڑی سی پی کے چھوڑ جائیں گے تو باقی بل وہ پھینکے کے لوگ. میرا خیال ہے کم از کم بھی 1 یورو کی 1 بوتل یا 2 آتی ہوں گی آج بھی. اس سے بھی سستی ہوئی تو کیا اکٹھی لے لیں گے تو 1 یورو کی 3 بوتلیں آئیں گی. تو یورو کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ آج بھی پاکستان میں 200-250 روپے کا یورو ہے. لیکن جب آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز لیں، یعنی لفظ نوٹ کیجئے، پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نام میں برکت ہے.
اگر آپ نے زندگی کو اللہ کے نام لگا دیا نا تو پھر وہ خوشحالی بھی ہے، پراسپیرٹی بھی ہے، پھر سیکیورٹی بھی ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کام کیسے ہوتے ہیں، کون کیا کرتا ہے، آپ کیسے کرتے، سفر کیسے ہوتا ہے۔ ایسی خام خواہ مجھے لگتا ہے لوگ ہوا بنا لیتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں نا وہ یوٹیوب سے دیکھ بھی لیتے ہیں، آج ادھر سے لیکچر آ رہا ہے، ادھر سے آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ کبھی پوچھے تو صحیح ہم کتنی بڑی موجوں میں ہیں، آپ کو کسی چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کا نام زندگی کا حصہ بنا لیں، کاروبار میں برکت ہو جائے گی اگر اس میں آپ اللہ کا حصہ ڈال دیں گے۔ آپ کا کھانا ہے نا، چلے آپ میں کاروبار تھوڑی کرتے ہیں، ہمارے کون سے بزنس ہیں، آپ روز کھانا بناتی ہیں نا، ماشاءاللہ گھر میں 6 لوگ ہیں، مثال ہے 2 بچے، میاں بیوی ہیں، ایک بوڑھی ساس سسر ہے، 2 یا 3 بچے ہیں، یعنی عموماً ہمارے فیملی میں 6 لوگ ہوتے ہیں۔ آپ 6 لوگوں کا کھانا بنانے لگی تھی نا، آپ 1 کا ایکسٹرا ڈال لیں۔ ہمارا تو اللہ کے حکم سے 6 کی جگہ ویسے 8-7 کا بنتا ہے، دیسی کھانا کھلا بنتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ فوڈ فار 2 پیپل از انف فار 3 پیپل۔ کبھی ریشو نکالا کرے نا تو 2 لوگوں کے لیے جو کھانا بنایا جائے وہ 3 لوگ کھا جاتے ہیں، اور دسترخوان وسیع ہونا چاہیے۔ اچھا خیر، اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک حصہ زیادہ کیا کرے، سوچ کے پرپزلی، یعنی کہ بچ کچھ گیا۔ پاکستان سے اگر کوئی اب یہ لیکچر سارے باہر بھی جائے گا، لوگ سنتے ہیں، انڈیا میں اپنے ملکوں میں تو بہت آسان ہے۔ گھر کی ایک ماسی ہے نا، فریش کھانے میں اس کی بھی روٹی آپ نے 5 لوگوں کے لیے اگر 8 روٹیاں بنائی تھیں تو ایک اس کی بھی گرم روٹی بنا لیں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ نے 6 لوگوں کے لیے 6 گوشت کے ٹکڑے یا بٹیاں ڈالی تھی تو ایک اس کی بھی ڈال لیں، وہ جو ایک ہوگی نا وہ اللہ کی ہوگی، وہ اس کے لیے ہوگی۔ آپ میں یہاں کیا کریں؟ دیکھیے یہ بڑا ہی تلخ ٹاپک ہے۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوئے، باہر تک بند نہیں ہوتے، فریزر بھرے ہوئے، پینٹریز بھری ہوئی، اندر تہہ خانوں میں جو ہم نے مسالے مرچ ایکسٹرا لے کے رکھے ہوئے بھرے پڑے ہیں۔ ہم اتنی گروسری خریدتے، وہ مہنگی ہو سستی ہو ہم خریدتے ہیں اس لیے کہ ہمیں کھانے پہ ہم سب سے زیادہ پیسہ لگاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی اپنے نیبر ادھر ادھر اور کہتے نہیں میرے ارد گرد کوئی اپنا نہیں رہتا، تو بھئی اپنا بنائیے، اپنا بنانے کے لیے ایک کھانا ڈال دیں۔ آپ کے ادھر جرمن رہتی ہوں گی، مثال ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ ادھر اور کون ہوتا ہے، نان مسلم میں جرمن ہوں گے، اور کون ہوتے ہیں آپ بتا بھی سکتے ہیں؟ افریقی، یورپین، ملٹی کلچر ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یعنی ان کنٹریز میں تو ساری دنیا سے لوگ آئے ہیں۔ آپ ایک کھانا ایکسٹرا روز ڈالیں جو بھی بنا رہی ہیں، اور آج میں نے رائٹ ہینڈ والوں کو بھیجنا ہے، یہ میرا دعویٰ میل ہوگا، یہ میرا ان کے اور اپنے بیچ میں اسلام کا ریپو بنانے کا کھانا ہوگا۔ آج ان کو بھیجے نا، بس کل میں ان کو بھیج دوں گی، میں نے ایک ہی کا ایکسٹرا بنانا ہے روز، دوسرے دن یعنی ہفتے کے 7 دن ہمسایوں میں جاننے والوں میں 7 لوگوں کو فریش کھانا بھیجے بغیر کچھ کہے۔ یقین کریں کہ وہ دل میں آپ کی نہیں اسلام کی محبت محسوس کریں گے۔ آج صبح بھی ہم لوگ آئے فرینکفرٹ سے، بیٹھے فجر رستے میں پڑی، یعنی سمجھے کہ ٹرین کے پاس، ٹرین اسٹیشن کے پاس ہی پہلے سے دیکھ کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے مسجد کہ وہاں نماز پڑھنی ہے۔ وہاں گئے تو مسجد بھی نہیں کھلی ہوئی تھی، ابھی دیکھتے رہے ادھر کافی 5 منٹ ویٹ کیا، ٹرین کا ٹائم بالکل نک پہ تھا۔ پھر مسجد کا مین ڈور کھلا ہوا تھا، گیٹ نا، تو اسی کے احاطے میں جائے نماز بچھا کر تو ہم لوگوں نے جماعت کی۔ وہاں سے نکلے تو مسجد سے خیر اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے، ٹرین ویسے ہی لیٹ تھی کچھ، بڑے آرام سہولت سے ہم وہاں پہنچ گئے۔ تو گاڑی ٹرین میں جب بیٹھے نا تو ایک کپل پہلے سے بیٹھا ہوا تھا ادھر ہی، جس کیبن میں ہم بیٹھے، جرمن لگ رہے تھے، خیر اس طرح ڈرنکس پانی ساتھ تھے۔ آپ ان سے بات کیسے کریں؟ سلاؤ جی، السلام علیکم، مسلمان ہو جاؤ، بولو لا الہ الا اللہ، چلو کلمہ پڑھو، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، فضول بات ہے، اللہ کے نبی نے ایسی دعوتیں نہیں دی تھی۔ 13 سال مکی دور آپ دیکھیے، اللہ کے نبی دعوت کھانے کی کر کے بلاتے تھے اور پھر لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ بنی ہاشم میں رہ فلاں اور فلاں۔ تو اب ان سے ریپو بنانے کے لیے میں اپنی زبان میں ان سے کہا کہ ان سے بات کرنی ہے، تو ابھی آپ نہیں پی رہے، کچھ لے رہے، تو یہ میں ڈرنک نکالتی ہوں تو ان کو بھی دیں۔ تو ہم نے پانی کی بوتلیں بھی تھیں، بہت کچھ، ماشاءاللہ ہماری ہوسٹ اللہ ان کو بہترین برکتیں دے، انہوں نے ساتھ کتنا کچھ ڈالا ہوا تھا، تو وہ نکال کے نا ایک ڈرنک، تو پھر ہم نے ان کو آفر کیا۔ شروع میں ہمیشہ یہ لوگ نو کہتے ہیں، نو نو، اور کھلا کھانا نہیں ان کو ہم آفر کرتے،
ہم بھی شاید نہ کھائیں اگر کوئی کھلا کھانا ہمیں دے تو بند چیز ہے. ہمارے پاس سینڈوچ تھے کوئی ٹونا والے اور کچھ اس طرح ڈرنکس تھے, تو خیر ہم نے انسسٹ کیا تو انہوں نے لے لیا, ایک بند تھا اور اس طرح. تو اسی کے بعد ہی مجھے فیل ہوا کہ ان کے چہروں اور ان کی آنکھوں میں ہمارے لیے وہ ایک اجنبیت تھی. ظاہری بات ہے ہمارے حال و لیے سے اجنبی تو لگتے ہی ہم, کوئی بری بات نہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر گزری نا تو وہ پھر وہ بندہ جو تھا نا اس نے ہمارا دیا ہوا ڈرنک کھولا, تو جرمن میں آپ کے سر کو کچھ کہا نا, تو ان کو سمجھ نہیں آئی, کچھ وہ ایسے بول رہا, تو پھر ایکسکیوز می کیا, تو پھر اس نے کہا کہ تھینک یو ٹو یو, یعنی ایسے تھم دکھا کے تو اس نے ڈرنک پی لیا. یہ ڈرنک واللہ اللہ کے نام پہ گیا, تبارک اللہ جی. یہ اس کے دل میں, ہمیں تو وہ جانتا بھی نہیں, شاید کبھی ملے بھی نہ, لیکن 1% مسلمانوں اور اسلام سے دوری کو کم کرے گا. اگر ہم جتنے لوگ مسلمان ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے, شرم آتی ہے مجھے, پھر وہی کہوں گی آپ لوگوں کو تو میں نہیں جانتی, لیکن چوتھی نسل ہے اس وقت یو کے میں مسلمانوں کی, ناروے میں تیسری تو ہے ہی ہے, کہیں چوتھی بھی ہے. 3 4 نسلیں آپ کی میری, یورپ, جرمنی, آج رات ہم نے انشاءاللہ ڈنمارک جانا ہے, پیچھے اٹلی تھا, پیچھے زیورخ تھا, سارے شنگن آپ کے قریب, آپ کو سب کو جن کو پتا ہے ان کو کہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری تیسری چوتھی نسل ہے ادھر. ابھی رستے میں ادھر کبھی کو بتا رہا تھا کہ ترکیوں کی 4th جنریشن ہے اس ملک میں. کدھر ہے اسلام؟ کوئی ونس, موقع بعد میں دیتی ہوں آپ کو, دیکھیے ونس وائل 1 to 1 بیس پہ اسلام پھیل رہا ہے الحمدللہ. آج بھی یورپ کا موسٹلی سپریڈنگ ریلیجن اسلام ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہی اس وقت, لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور خاص طور پہ عمر فاروق کے دور کی جو برکتیں اور کوششیں تھیں کہ کیسر و قسرا, ہم روم گئے تو مجھے سارا وقت وہ کیسر روم ہی یاد آتا رہا کہ وہ بھی رومن ہی تھا, رومن تھا. رومن امپائرز کا نام کتنا سنا ہوا ہے نا. یعنی آپ اس بات کو سمیٹیے کہ مسلمان اگر جن ملکوں میں رہتے ہیں نا, وہاں خاموش چلتے پھرتے مبلغ بننے کے لیے شیئرنگ از کیئرنگ. آپ کی ادھر برف گرتی ہے تو آپ اپنی برف تو اٹھائیں گے نا, تو اپنے ہمسائے جو جرمن ہے اس کی بھی اٹھا دیں. کیا تکلیف ہو جائے گی, آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اپنا گھاس کاٹتے ہیں, نیبر میں ہو سکتا ہے کوئی 70-80 سال کا بڈھا بڈھی رہتے ہوں, ان کا گھاس کاٹ دیجیے. یہ سارا کچھ اللہ کے کھاتے میں جائے گا, اور یہ مسلمانوں نے کیا تھا. ہمارے ہاں جو مسجد کا کانسیپٹ ہے نا, وہ ناظرہ, 5 وقت کی نماز, اور سب سے بڑھ کے جمعہ. آج بھی جمعے والے دن وہ مسجدیں جو بھر جاتی ہیں, وہ فجر والے دن شاید فجر پہ کھلتی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین بڑا ہی نٹ شل میں بند ہو گیا. آپ کچھ کہیے تو پھر میں آگے چلتی ہوں. جی آپ, جی یعنی ہمیں اجنبی بن کے نہیں رہنا. آج سے گول کیجئے دلوں کو موہ. اس پہ ایک لیکچر کچھ سال 1-2 سال پہلے ہوتا, دلوں کو موہنا, دلوں کو موہ لیجئے. اس میں کتنی ٹپس شیئر کی تھی نیبرز کو اسلام سے قریب کرنے کی. اس میں سے یہ 2-3 چیزیں. ہم خوفزدہ ہیں اور عجیب و غریب ہمارے حالات ہیں. بہرحال تو پہلی چیز اللہ کی ذات. آپ ہر چیز میں اللہ کا حصہ ڈال دیں. آپ کے شوہر کاروبار شروع کرتے ہیں نا, انہیں کہہ دیں اس میں اللہ کا حصہ ڈال دیں, 1% 2% پروفٹ اللہ کے نام پہ. کوئی پارٹنرز ہیں, 2-3 پارٹنرز مل کے کاروبار کرتے ہیں, ایک پارٹنر اللہ کو بنا لیں, انشاءاللہ برکتیں برکتیں ہوں گی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اپنے بچوں کی تربیت, اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ دیں. جس نعمت کا کنیکشن آپ جا کے اللہ کے ساتھ جوڑ دیں گے نا, جیسے سوئچ میں ڈالتے ہیں تو پھر چیزیں چلتی ہیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. پھر اسی طرح دیکھیے کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے. برکت کی ایک اور قسم لیجئے, جگہوں میں برکت ہے. مثلا خانہ کعبہ, بیت المقدس. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو بیت اللہ میں برکت ہے, بیت المقدس میں برکت ہے. سورہ آل عمران کھول لیجئے, بالکل 4 پارے کی شروع کی آیتیں, اللہ نے ان میں برکت. مسجد نبوی میں برکت ہے. یہ 3 ایسے مقام ہے کہ جہاں کا سفر ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے, جہاں کی عبادت نماز میں اور بھی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور یہ برکت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حجر اسود میں برکت ہے,
صفا مروہ میں برکت ہے، عورت کی یادگاریں ہیں. اللہ کے رستے میں ایک عورت ایسے بھاگی تھی، اللہ نے اس کے قدموں کو سنبھال دیا. پھر اسی ریاض الجنہ میں برکت ہے، زمین پہ رہتے ہوئے جنت کا ٹکڑا ہے. حتیم جو حرم کے باہر کی جگہ ہے وہ اس میں برکت ہے. ہاں تو کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ شگون لے لیں، یہ گھر ببرکت ہے، یہ منحوس ہے، یہ میرے لیے ایسا ہے، پھر بیکار باتیں ہیں. اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے الگ سے ایک برکت کا شرعی قاعدہ جو نا اس ٹاپک پہ کچھ لیکچرز کیے تھے کچھ سال پہلے، تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے امت مسلمہ میں برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو. آج ہمیں 2 بچے خوشحال گھرانوں میں ڈالنے والوں نے اپنے اپنے لوگوں کو انسینٹیو دینے شروع کر دیے کہ بچے پیدا کرو، اور لوگ بچے پیدا نہیں کرتے. امت مسلمہ کا فرد ہونا، چاہے آپ بے عمل ہی ہیں، بڑی شان ہے اس کی. ہاں جب بے عمل ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ذرا نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے. پھر آپ دیکھیے انبیاء کرام جب تک زندہ تھے ان کی زندگی میں ان کی برکتیں تھیں. آج بھی کئی جگہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبیوں کے چھوڑے ہوئے جو آثار ہیں اس میں برکتیں ہیں. پھر اسی طرح بارش کے پانی میں برکت ہے. اس وقت میں اس سارے کانسیپٹ پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہی، میں صرف آپ کو ادھر آج آئی ہوں، پتہ نہیں پھر کبھی آؤں گی کہ نہیں، اللہ خیر کرے تو بار بار بھی آئیں. لیکن میں صرف آپ کو ایک کانسیپٹ دینا چاہتی ہوں کہ آج امت مسلمہ کیا کرے. اس لیے یہ برکت کے موضوع میں سے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک موضوع اور کر کے تو پھر میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی. پھر اس کے بعد آپ کوئی سوال جواب شیئرنگ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے پاس آج بہت ٹائم ہے، شام تک فارغ ہو، پر مجھے پتا آپ فارغ نہیں ہیں. آپ بھی فارغ ہیں، چلے الحمدللہ. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ضعیف لوگ، بوڑھے لوگوں میں برکت ہے. ایک روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. اور ضعیف لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک تو بوڑھے، اولڈ پیپل، اولڈ ہومز، اور ایک بچے، ہینڈی کیپڈ بچے. ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے کسی کو ہینڈی کیپ بچہ کیوں دیا. نہ اس نے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا، نہ اس نے حفظ کرنا، نہ عالم فاضل بننا. ایک ماں اس بچے کی کیوں خدمت کر رہی ہے؟ وہ آپ کے گھر کی برکت ہے. اور ایک شخص کا نام نہ بھی لوں تو بڑا قریب تھا آپ کے اس ملک کے، اس کے بارے میں معروف ہے کہ اس نے سارے بوڑھوں کو ایک لائن میں رکھ کے گولی مروا دی تھی کہ ان بوڑھوں کا کیا کام ہے، ان پہ ہم کیوں ریسورسز ہیں، ان کو تو جانے دو، نئی نسل کے لیے کام کرو. قرآن کہتے ہیں تمہارے ضعیف، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ہمیں اپنے ماں باپ بوڑھے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ، اور جو خاص طور پہ ہر مہینے کوئی 100 یورو کی گولیاں اور دوائیاں کھاتے ہیں، ادھر تو گورنمنٹ دے دیتی ہوگی، جب پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے بوڑھے ماں باپ کی 10-20 ہزار روپے کی دوائیاں لینی پڑے تو کبھی نافرمانی میں آ کے بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا مہنگے ہو رہے ہیں. دینا بھی انہوں نے جو مرضی کھلا دو، انہوں نے بیمار تو رہنا ہی ہے. ان کو جتنے مرضی ہیلدی کھانے کھلا دو، انہوں نے صحت مند تو ہونا نہیں. اب آپ امیجینیشن میں لائیے، ایک ماں ہے، بوڑھی ماں بچے کے ساتھ رہتی ہے، اس کو شوگر بھی ہے، اس نے شوگر کی گولی بھی روز کھانی ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی ہائی ہے، گھٹنوں میں بھی درد ہے، آئے دن کسی دانت میں بھی درد ہونی ہے، اور ABCD. نہ چاہتے ہوئے بھی مہینے میں اس کو 3-4 دفعہ ڈاکٹر پہ جانا ہے، دوائیاں بھی ہیں. اب 10 سے 20 ہزار روپے لگ گیا. بچہ کہتا ہے کہ یہ اماں میرے لیے بوجھ ہے. پھر اماں کو ایک کمرہ بھی چاہیے. اب باقی سارے شیئر کریں گے، اماں کے ساتھ شیئر بھی کوئی نہیں کرے گا. چلیے اب وہ ہر مہینے اس پہ 20 ہزار روپے لگا رہا ہے. اور جواب میں وہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ جھولیاں بھر بھر کے بچوں کو دعائیں دیتی ہیں، اللہ میرے پتر دی خیر، اللہ میرے پتر کو دینا، اللہ میرے بچے کی خیر. اس بچے کو کب پتا چلنا ہے کہ اس اماں سے مجھے رزق آتا تھا؟ جس دن اماں کا دروازہ بند ہو جانا ہے، اس دن اس کو پتا چلنا ہے کہ اماں کے اوپر 20 ہزار روپیہ لگتا تھا، لیکن یہ میری تنخواہ میں 1 لاکھ کی کمی کیسے ہو گئی ہے، یہ میرا کاروبار کم کی ہو گیا ہے.
پتہ چلا وہ جو 1 لاکھ تھا نا، اس میں 20,000 تم اماں کا خرچ کرتے تھے، وہ 80,000 برکت تھی ان کی دعاؤں سے. تو کبھی اپنے گھر کے کمزوروں کو بوجھ نہ سمجھیے. ہینڈی کیپ بچوں کی خدمت اللہ کے تحفے سمجھ کے کریں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. گھر میں ارد گرد جو بھی ایسے لوگ ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ اور ہر وہ چیز جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، اس میں برکت ہے. جہاں جا کر آپ کو سکون ملتا ہے وہ بھی باعث برکت ہے. مثلا دیکھیے علم کی محفل، علم کے لیے جگہیں بنتی ہیں. آپ آج میرے سے کوئی پوچھ لے، الحمدللہ یورپ میں بھی 2-3 جگہوں پہ ہمارے اپنے پرسنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اور کلاسز تو آلموسٹ کئی جگہ پہ ہو رہی ہیں نا. ہمارے لیے اپنا ادارہ، اپنا انسٹیٹیوٹ میکہ ہے. ماں کے گھر میں جا کے جو انرجی ملتی ہے نا، وہ ہمیں اپنے اسکولوں اور اپنے انسٹیٹیوٹس میں ملتی ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں لوگ علم لیتے ہیں. جہاں سے جس کنویں سے پانی نکلے گا نا، وہ کنواں ببرکت ہے. لوگوں کو نفع دیجیے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ، اور خاص طور پہ جن کو اللہ علم سے جوڑ دے. مجھے آپ سب کا سٹیٹس نہیں پتا، لیکن میں بڑی خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ ہر لمحے مختلف جگہ دنیا کے کورسز، پھر آن لائن کورسز میں لوگوں کے فیڈ بیکس آتے رہتے ہیں. کل فرینکفرٹ میں تھے ہم، تو میرے 3-4 اسٹوڈنٹس دور دور 2-3 گھنٹے سے ٹریول کر کے فیملیز کے ساتھ ملنے کے لیے اور درس کے لیے آئی تھی. تو وہ شیئر کر رہی تھی، اور پورا وقت میں نے ان کی آنکھیں سکھی نہیں دیکھی اس خوشی کے احساس میں کہ آج ہم یہاں آ کر بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں. جو ایک محبت ہوتی ہے نا علم کے ساتھ اور علم والوں کے ساتھ، پکی بات ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جو سبب بن جاتا ہے اس سے بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد آپ اتنے قیمتی ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو جہاں جا کے کیش کرا لیں، آپ کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا. لیکن جب ہم اس دین کو چھوڑ کر جس کے بعد ہم قیمتی ہوتے ہیں، ہم پھر دنیا دنی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو ہم سے زیادہ حقیر بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کی قدر کی توفیق دے. پھر قناعت، وہ مال جس میں قناعت ہو. کفا وکلا، کفایت کرے اور قناعت دے. یعنی آپ کے میاں کی تنخواہ، آپ یہاں رہتے ہیں شاید 1500 یورو ہوگی مہینے کی، 1000 بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی. قناعت سے رہیے. کسی کی 5000 یورو بھی ہے، وہ اس کو خیر کے ساتھ استعمال کرے، وہ اس پہ خوش رہے. دیکھیے میری غریبی تھی، ہے اور رہے گی، تو برکت ہوگی اس مال میں جس میں قناعت ہو. پھر علم کا چشمہ جو رواں رہے، نفع بخش علم. بما ینفع الناس، اللہم علمنی بما ینفعنی، اور مجھے وہ علم دے جس میں نفع، اس میں برکت ہے. آپ کی نیک اولادیں. چلیے ذرا سا ایک دکھی ٹاپک اپنی عادت کے مطابق چھیڑ جاؤں، کہیں ہیمبرگ والوں کو یہ نہ لگے کہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کرتے. سب سے بڑا جو میں اپنے دل میں ہم اور غم محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ what am I leaving behind، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں. حضرت یعقوب کا قصہ آپ سبھی قرآن میں پڑھتے ہیں نا، پہلے پارے کے بالکل تھرڈ لاسٹ رکوع کے اندر، کہ وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کی وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کچھ سوال جواب کیے تھے، یاد آئے تھے؟ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِی. اس کو ذرا سا اپنے اوپر لیجئے. کیا ہم اپنے بچوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ تم اپنی اولاد سے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے مرتے ہی قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بخشیں گے، جو زندگی میں تمہارے کہنے پہ نماز بھی نہیں پڑھتے. تم نے اپنے بچوں کو نماز جنازہ سکھائی؟ تم نے اپنے بچوں کو میت کو غسل دینا سکھایا؟ تم نے بیٹیوں کو کفن کاٹنا اور سینا اور اس کو پہنانا سکھایا؟ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اپنے یہ 3 کام نہیں سکھائے تو آپ کی اولاد میں برکت نہیں ہے. وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا نماز جنازہ پڑھائے گا نا، وہ اس شہر کے سب سے بڑے عالم دین کے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی زیادہ مؤثر ہوگا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ہم اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا کے پیچھے بھگا دیا،
صبح سے شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. الہاکم التکاثر ثم زرتم المقابر. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پیرس میں تھے ہم، تقریباً بڑی عید جو ہوئی نا ذی الحج کے بھی سے 2-3 دن پہلے ہم پہنچے تھے، اور اسی کا یہ ریٹرن اینڈ اب ہمارا واپس سفر جا رہا ہے. تو ہم نے سورۃ تکاثر کی. آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا؟ آپ میں سے کوئی نور القرآن ٹی وی چینل کو فالو کرتا ہے یوٹیوب پہ؟ آپ لوگ کرتے ہیں کچھ، لیکن اکثر نہیں کرتے ہوں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا. نور القرآن جو انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس، تو اس کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہ نور کے لفظ میں ڈبل او نہیں ہے، NUR ہے بس، NURULQURAN اور آگے T اور V. اور فیس بک پہ نور القرآن سیم سپیلنگ کے ساتھ لفظ مائی لگاتے ہیں، مائی نور القرآن فیس بک پہ، اور یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی ہے. آج اگر آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا گفٹ دینا چاہتے ہیں یہاں آنے کا، اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرے یہاں آنے سے آپ کو کوئی اگر فائدہ میں دے سکی، اور جو میرے پاس ہے میں تو وہی دوں گی، باقی تو آپ کے پاس جو ہے آپ اس پہ راضی ہوں. تو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر لیجئے. اس میں آپ کو لائیو ملے، یہ آج کا لیکچر بھی آئے گا اس پہ، چونکہ آج یہاں نیٹ کا انتظام صحیح نہیں ہے تو نہیں ہو کھل سکا، لیکن ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے 1 دن کے فرق سے آتا ہے. یعنی کل جو فرینکفرٹ میں ہوا تھا وہ آپ کو آج مل جائے گا، اور آج کل اب بھی انشاءاللہ سون، اور اسی نام سے ہی ملے گا، برکت سے. آپ کا اسلامک سینٹر کے نام پہ ہی جائے گا جہاں سے ہوتا ہے نا. تو یہ لیکچر آپ وہاں سے لے کے شیئر کرنا چاہیں یا سننا چاہیں تو سن لیں. تو آپ اس چینل کو سبسکرائب اگر کر لینا تو پلے لسٹوں میں آپ کو سورۃ تکاثر دکھے گی. کتنی آیتیں سورۃ تکاثر میں آپ کو یاد ہے؟ جی 8 آیتیں ہیں، 7 ہیں. ذرا مل کے پڑھتے ہیں، پڑھیں، سب کو آتی، پڑھیں، شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. 8 آیتیں، اور ہم نے وہ سورت 29 ڈیز میں کی ہے. آپ سنیے، اپنا کام رکھ لیں خود سے، پہلی لسٹ سے شروع کر دیں سننا، گھر کے کام کریں خاموشی سے، اور اگر ایز ایکیڈیمک ویو پہ لکھیں تو اس کو لکھنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک ایک آیت میں کتنی اس میں گتھیاں جو کھلتی ہیں. تو وہ علم جو نفع دے، اس میں بھی برکت ہے. وقت جو نیک عمل میں گزرے اس وقت میں برکت ہے. آپ کی اچھی کارکردگی، آپ جو اچھے کام کرتے ہیں اس میں برکت ہے. شوہر بیوی کے رشتے میں برکت ہے. آپ کو پتا گرل فرینڈ سے کبھی بھی وہ خوشی نہیں مل سکتی جو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے ملتی ہے. 2 اجنبیوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے والی چیز نکاح ہے. اور آپ کا یہ جسم 5-6 فٹ کا جسم، اس میں برکت ہے. کب؟ جب آپ اپنے جسم کے ایک عضو سے صحیح کام لیں. ایک اوسط انسان دنیا سے جب جاتا ہے نا تو وہ اپنے برین کا صرف 5% یوز کرتا ہے. 95% اس کی خوبیاں اس کے ساتھ قبر میں ڈمپ ہو جاتی ہیں. ڈاکٹرز یہ بات بتاتے ہیں. ہم اپنی خوبیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قبر میں. کتنا کھایا آج تک، کتنا سانس لیا، کتنی آکسیجن لی، کتنا کچھ کیا، کیا ہم نے اس چیز کو سمجھا؟ تو برکت والی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سکلز کو صحیح استعمال کریں. اس کو انگلش میں ایک بڑی پیاری کوٹیشن سے ہم سمجھتے ہیں، ڈائی ایمٹی. مرنے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کر دو. ڈائی ایمٹی. ایک کوئی شخص ہے، جیسے ٹرینرز ہوتے ہیں نا، تو اس کو لوگوں نے بلایا ہوا تھا کہ ہماری ٹیم کو تم موٹیویٹ کرو اور ان کی ٹریننگ کرو. تو اس نے جو انداز اختیار کیا اس میں یہ کانسیپٹ اس نے دیا تھا کہ ڈائی ایمٹی. تم اپنے جسم کی ہر صلاحیت اس کاز میں لگا دو کہ جب دنیا سے جاؤ تو اللہ کو کہہ دو اللہ سارا کچھ کھپا کے آ گیا. اور یقین کرے کنووں میں سے پانی نکالے نا تو کنویں خشک کبھی نہیں ہوتے. رات کو خالی کر کے سوتے ہیں لوگ، صبح تک پانی پھر بھر جاتا ہے. دریا بہتے ہی رہتے ہیں.
خیر دیتے رہیے زندگی کے آخری دم تک. باقی رہ گئی بات کرنا سننا مقصد تھا، لیکن توفیق کب ملتی ہے؟ جب ارادہ ہوتا ہے، اور توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا. یہ محض وہ عطا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے. جو خود کو ارادے سے محروم کر لے وہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کو مجھے آج یہاں آنے کا اللہ نے موقع دے دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ. لیکن ہم کریں کیا؟ آخری ورڈز ہیں میرے، اس کے بعد آپ کا ٹائم ہے، جو بھی آپ پوچھنا کہنا چاہیں تو ضرور پوچھیے گا. گیٹ مور فرام لائف. کتنے مسلمان ہیں ہم دنیا میں سے؟ پھر اس میں سے بھی کتنے تھوڑے ہیں جن کو قرآن کا شعور ہے؟ پھر اس میں سے بھی کتنے تھوڑے ہیں جن کو ان ملکوں میں ریسورسز اور سہولتیں میسر ہیں؟ ہم سارے باہر رہنے والے، اب بے شک اپنے ملکوں والے بند کر دیں، ان کی باتیں نہیں ہیں، وہ جانے ان کے حال جانے. ہم اپنے پاکستان کے دن مناتے رہتے ہیں، جشن مناتے رہتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا اگر وہ نہیں پورا کریں گے تو پھر ہر سال ایک نیا رسم اور طریقہ تو ایجاد کرنا ہی، رسم اور طریقہ تو ایجاد کر لیں گے جشن منانے کا، لیکن قیامت کے دن سرخرو نہیں ہو سکیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو آپ تو گلی کونوں میں سے ابھی تک قبریں نہیں ہٹا سکے، گلی گلی تو آپ نے شرک کے اڈے کھولے میں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین رکھے. ہم سب اس دنیا میں جو آئے ہیں، جو بھیجے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو مجھے جو کچھ دیا ہوا ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنا ان ساری چیزوں کا جینے کا ایک خوبصورت انداز سیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو ضائع نہیں کرنا. آج سے نیا سلسلہ شروع کیجئے، اور اس ساری باتوں کا سورس پتہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ علم سے. آج اتنا آسان ہو گیا علم لینا، اور شاید ہم اتنے اسی لیے اس کے قدردار بھی نہ رہے. پہلے لوگ ایک حدیث لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے، مہینہ مہینہ کا سفر کرتے. حضرت جابر کا بڑا معروف واقعہ ہے جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا. لیکن اس وقت اگر آپ اور میں ان ساری چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں چلیں تو ہمیں اس چیز کا یقین آ جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو بہترین طریقے سے استعمال کریں. ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مجھے کچھ کام کرنے پڑیں گے. چند لفظ ہیں، لکھ لیجئے لکھنا چاہیں، تاکہ برکت والی زندگی گزار کے جب دنیا میں جائیں گے تو قبر میں ایک آواز آئے گی، نم کا نومت الروز، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اور وہ برکت یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے. ہماری امت کی صبح میں برکت ہے. ہمارا عموماً وہ وقت سو کے گزرتا ہے، اور خاص طور پہ سمر میں، اور خاص طور پہ جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ساری ساری رات کے فنکشنز ہوتے ہیں. آج نیت کیجئے، میں بھی کرتی ہوں اور آپ بھی کریں، فجر کے بعد نہیں سونا، اور اس کے لیے آپ کو پھر عشاء کے بعد سونا پڑے گا. عشاء کے بعد سو جائیے فوراً، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اور فجر سے سن رائز تک کے وقت میں جاگیے. دعا ہے نبی کی کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. کوئی ایک دن ایسا یوٹیلائز کیجئے، آپ کی کچن کی ساری الماریاں بھی صاف ہو جائیں گی، دن پھر بھی نہیں ختم ہوگا، کھانے بھی پک جائیں گے، اس دن کئی دن کے رکھے ہوئے کپڑے بھی استری ہو جائیں گے، دن یوز ہوگا. جو سو کے دوپہر کے وقت اٹھے گا نا وہ پھر سارا دن بھاگے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اصول اپنے لیے یہ بنا لیجئے کہ میں نے اپنے وقت کو بیکار مشغلوں میں نہیں استعمال کرنا، یعنی ٹائم ویسٹرز ڈھونڈیے. یہی سوشل میڈیا آج میری بات آپ تک پہنچا رہا ہے. حرم سے اب تراویح بھی سن لیتے ہیں، اور اسی سوشل میڈیا کا کوئی بھی نام لے لیں آپ، اس پہ سارا دن فضول بہکتے رہیں، آوارہ گردی کرتے رہیں، ادھر جاؤ اس کو دے. اور آج معذرت کے ساتھ دین سیکھنے کا بھی یہ بیکار طریقہ بنا لیا. میسیجز آگے سے آگے کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے میسیج، اس کے خود پڑھتے بھی نہیں اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں، 100 میسیج فارورڈ کرتے ہیں. تو اگر اس سے امت کی اصلاح ہوتی تو اب یہ پچھلے 5 سال میں ہو چکی ہوتی. علم کے لیے محنت کیجیے. ہمارے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ آپ کو جو کورسز آفر کیے جاتے ہیں اس میں ایک بڑا بیسک کورس ہے جو میری خواہش ہے آپ کو بھی دکھا دوں، پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو ادھر شروع کریں. وہ قرآن کی کرنیں ہیں. قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک سورج ہے نا قرآن، تو اس کی چھوٹی چھوٹی کرنیں، یہ قسم کا 5 سورہ ہے، 5 صورتیں. سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے، سورہ یاسین کی تفسیر ہے، سورہ واقعہ کی تفسیر ہے، سورہ حجرات کی تفسیر ہے، اور اسی طرح گھر بچاؤ.
اور قرآن کیا ہے. یہ 6 ٹاپک ہے اس کے اندر. ٹوٹل 16 لیکچرز جس میں ایک شروع اور آخر کا دن ڈالیں تو 18 ڈیز کا یہ پورا کورس ہے. ہفتے میں ایک دن کہیں ملی ہے. دیکھیے آن لائن پہ سینکڑوں آپشنز آپ کو موجود ملیں گی، لیکن کیا یہاں جس ماحول میں ابھی بیٹھے ہیں اس میں اور گھر میں سننے میں فرق محسوس ہوتا ہے؟ جی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. گھر میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پہلے سے پورا ماحول بنا کر بیٹھتے ہیں، اور ہمارے پاس آن لائن کورسز ہیں سبیل الجنہ اور اس طرح کے. اس مسجد میں مل لیں، کسی کے گھر پہ مل لیجیے، جہاں آپ سب کو ایزی لگتا ہے، جہاں جانا آنا آسان ہے. ہفتے میں ایک دن قرآن کی کتنے. اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ویکینڈز پہ بچیوں کو بھی ساتھ لیں. شاید اس مسجد میں سیٹرڈیز کو آپ لوگ جمع ہوتے ہیں یا سنڈیز کو. جی، جو بھی اس مسجد کے مینجمنٹ والے ہیں ان سے بات کر لیجئے. تو وہ کورس شروع کرنا ہے، آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دی جائے گی، بڑے بہترین طریقے سے آپ وہ کورس کر سکتے ہیں. 4 ماہ میں پورا ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں نا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کی چھٹیوں سے پہلے پورا کر لیں. آپ دیکھیں گے اس کا ایک مارولس قسم کا آپ کو رسپانس ملے گا. کوئی فک نہیں ہے اس میں، کوئی بیسے نہیں ہے، رفع الیدین ہے، اونچی نماز نیچی نماز نہیں. یہ تو ہم نے دین کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے. صرف سافٹنر ہے یہ قرآن کا ایک انداز، ایک انذار کا پہلو. بچیوں کو بھی اتنا ہی اچھا لگتا ہے، بڑوں کو بھی. کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ایک ورک بک آتی ہے، اگر آپ کسی طرح سے وہ حاصل کریں، آپ کو یا تو پیرس سے مل جائے گی یا ناروے میں ملے گی. ہمارے اسکولس میں ہوتی ہے. تو ادروائز آپ اس کے بغیر بھی کرنا چاہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے. لیکن آپ سب بیٹھیں ادھر سے. 1 گھنٹے کا ایک لیکچر ہے اور آدھا گھنٹہ آپ اپنا ایڈ کر لیں، جس میں تجوید، دعائیں، ریکیپ، سیلف انالیسس، چیک لسٹیں اینڈ پہ کرنے والی. اس ایک کورس کے بعد پھر جنوری کے سے آپ لوگ اپنا نیا سرے سے قرآن شروع کر سکتے ہیں. اصل دیکھیے جتنا مرضی سنیں، یہ سنیں وہ سنیں، آپ کہیں نہیں پہنچیں گے اینڈ پہ. ہم نے اگر ایک ہی اسکول میں پرائمری، پھر مڈل، پھر ہائی اسکول کر کے کالج، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی ایس سی، میٹرک، ماسٹرز نہ کیا ہوتا تو ہم کہیں پہنچتے. اسکولوں میں بھی ترتیب چلتی ہے نا. یہ تو نہیں بیٹھ کے کہیں کتابیں ساری پڑھ کے آپ میڈیکل کی ڈاکٹر بن جائیں. تو دین کی یہ ترتیب آج بدلی ہوئی ہے. کوئی گرامر کر رہا ہے تو گرامر ہی کر رہا ہے، الٹی وہ چال چل رہی. کہ قرآن کئی لوگ تفسیر سے نہیں سیکھتے، نہیں ہم ذرا پہلے اپنی گرامر ٹھیک کر لیں، تجوید ٹھیک کر لیں. اور 4 سال گزر جاتے ہیں، پلٹ کے نہیں آتے. بھئی آپ گرامر نہیں بھی پڑھیں گے تو آپ بخشے جائیں گے، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی نا. تو بہرحال یہ صرف ایک دعوت تھی. جس کو اس پہ انٹرسٹ ہے بات کریں اور آگے بڑھیے گا. آپ کو انشاءاللہ ایڈمنس سے ملوا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا. آپ مجھے سچ بتائیے، آپ کو گرمی لگی ہے؟ بس یہی میں کہتی ہوں، پہلے نہیں سمجھ آتی بات، بعد میں آ جاتی ہے. مجھے بھی بالکل نہیں لگی، حالانکہ شروع میں بہت گرمی لگی تھی. تو جزاک اللہ خیر جی، شکریہ. اور کچھ ہے یا میں اسپینڈنگ دعا کر دوں؟ پورا ہو گیا آپ کا آج کا. ایک کام کر لیجئے، اپنا آپ جتنے بھی ساتھی ہیں ایک گیسٹ لسٹ بنا کر نا اپنے فون نمبرز واٹس ایپ کے دے دیجئے. اگر آپ چاہیں گے نا تو آپ سب کے نمبر میں آگے دے دوں گی، تو وہ آپ سب کو ہیمبرگ گروپ کے نام پر سیو کر کے تو کسی ایک گروپ میں ڈال دیں گے. ہمارے پاس تزکیہ کے گروپس ہیں، تربیہ کے ہیں، تفسیر کے ہیں، ہر طرح کے، بچیوں کے ہیں، انگلش کے، اردو کے. آپ 1-2 گروپس میں ڈل جائیں، نہ اچھا لگے تو نکل جائیں. کم از کم آپ کو کسی بھی نور القرآن کے گروپ میں ایڈ ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لائیو پروگرام، جیسے آپ میں آج ہوں، کل کی ادھر ہوں، اس طرح کے نوٹیفیکیشن بھی مل جائیں گے. کون کون ایڈ ہونا چاہتا ہے ایسے گروپس میں؟ الحمدللہ سبھی. کون اس کا ذمہ لیتا ہے جو سب کے کانٹیکٹس لے لے اور بعد میں ایڈ کر دے؟ ہاں سارے لے رہے ہیں جی، آپ کر دیجئے. ٹھیک ہے، چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ اس چھوٹی سی کوشش میں برکت ڈال دے. یا اللہ آج ہم نے برکت کے مفہوم کو سمجھا، تو اس کا عملی اظہار اس پروگرام میں برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے. ہم بعد میں گواہی دیں کہ اس دن کے لیکچر نے میری زندگی میں برکت بھر دی. ہمیں علم کو پختہ کر کے اس پہ عمل کی توفیق دے، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں سے شیئر کرنے والا بنا دے. جو جس مشکل پریشانی تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نکال دے. اور یا اللہ جنہوں نے بھی اس میں مدد کی، معاون بنے، جس طرح سے بھی انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں دین کی جگہوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جگہ ہمارے حق میں حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. اور یا اللہ ہماری نسلوں کی کہ دین کی، ایمان کی، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. ہمیں ان کی صحیح تربیت کی توفیق دے، کل وہ ہم پہ ہی لان تان نہ کریں. یا اللہ ہماری نسلوں کو اسلام پہ زندہ رکھنا اور اسلام پہ ہی پیدا کرنا اور آگے بڑھانا. اور یا اللہ جو بھی یہ ساتھی اپنے دلوں میں دعا رکھے ہوئے ہیں، ان کی وہ دعائیں بھی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. اور آپ لوگ یہاں جماعت تو نہیں ہوگی نا؟ علیکم. سب سے پہلے تو جو ہے میں سب مہمانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں، اور خاص طور پر جو ہمارے برلین سے جو بہنیں تشریف لائی ہیں اور بڑی محبت سے، اور اساتذہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں وقت دیا اور وقت نکالا، آپ ہمارے پاس آئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. دیکھیں ہم نے اصل میں خود کو دیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو دی ہے. بڑا اچھا لگا. اور تھوڑا سا جو ہے وہ میں یہ بتا دوں کہ ہم لوگ بھی یہاں پر ہفتہ بھر ہماری قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں. بتائیے، سب کو بتائیے نا. اور ہم لوگ جو ہے پہلے تو ہم لوگ ادھر ہی سینٹر میں کر رہے تھے کلاسز، جو جب کووڈ آیا تو پھر ہم نے آن لائن شروع کر دی ہے. ایک ہماری جو ہے وہ بدھ کو ہوتی ہے کلاس، اور ایک ہماری جو ہے فرائیڈے کو ہوتی ہے.